جو بڑے بڑے ڈیولپر جائنٹس ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو دس انٹائر ایریا کین بی ڈیولپڈ انٹو اے ٹورزم سٹی. ہمارے ذہن میں ایک اسپیسیفک اسکیچ ہے فار پاکستان، اور وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی ویسینٹی میں جتنا بھی ایریا دیٹ از بیرن لینڈ، دیٹ از ناٹ فٹ فار ایگریکلچر. اور جس طرح سے دبئی نے صحرا میں ایک پورا شہر بسایا اور زمین پہ ایک جنت سا سما پیدا کیا ہوا ہے، اس طرح کی اٹیمپٹ پاکستان ود آل اٹس نیچرل ریسورسز اویلیبل ایک شارٹ ٹائم میں کر سکتا ہے اگر وہاں پہ آپ ایک شہر بنانے کی اجازت دے دیں اور گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرے، جو اس ملک کے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ اس میں سپورٹ کریں، اور جو بڑے بڑے ڈیولپر جائنٹس ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو دس انٹائر ایریا کین بی ڈیولپڈ انٹو اے ٹورزم سٹی اینڈ وچ کین بیکم دی فاؤنڈیشن آف دا اکنامک ریوائول. دبئی از این ایگزامپل. ہم ایز اے فیملی دبئی بڑا فریکوینٹلی جاتے ہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں. اٹ از ویری ایکسیسیبل. آپ 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کے فرام اینی ویئر ان پاکستان یو کین گو ٹو دبئی، اور 4 گھنٹے میں ہی آپ اسلام آباد سے لاہور ٹریول کرتے ہیں. تو دبئی کی ایگزامپل اس لیے ہم فالو کرتے ہیں کہ دبئی نے صحرا میں یہ میریکل کھڑا کیا ہے، اور دبئی ہیڈ نتھنگ ود دیم. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس آئل کا پیسہ ابو دھابی کے پاس ہے، دبئی کے پاس نہیں ہے. ابو دھابی یس سرٹن لیولز پہ اپنے چھوٹے بھائی کو ریسکیو ضرور کرنے آتا ہے، اور وہاں سارے اسٹیٹس کے جو شیوخ ہیں انہوں نے آپس میں مل کے یونٹی کا مزہ ہے جو پورا UAE اس وقت انجوائے کر رہا ہے. لیکن دبئی اسپیسیفکلی آپ بات کریں تو دبئی ٹورزم اورینٹڈ ہی کرتا رہا ہے. دبئی کے 4 ایلیمنٹس ہیں: اٹس دا ایئرپورٹ، اٹس دا سی پورٹ، اٹس ٹورزم اینڈ اٹس ریئل اسٹیٹ. اس نے ان 4 چیزوں کا کمبینیشن بنایا ہے، انہیں بہت آئیڈیلی آپس میں لنک کیا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی دی ہے اور لوگوں کو فزیکلی سیکیورٹی دی ہے. دبئی ہیز اے سینس آف سیکیورٹی وچ پریویلز دی انویسٹمنٹ ایز ویل ایز دا فزیکل سیلف. وہی ہم نے یہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے تو پوری دنیا یہاں پہ آئے گی، اور آپ اس کو کلب کر سکتے ہیں. جو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم فرسٹ فیز میں یہ ٹورزم سٹی ڈیولپ کریں گے، نیکسٹ فیز میں ناردرن ایریاز میں وہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹورزم سٹی ڈیولپ کریں گے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کنٹرولڈ موومنٹ کریں گے اور لوگ اس کو انجوائے کریں گے. نیچرل بیوٹی پاکستان کا تاج ہے، وہ ہمیں لوگوں کو دکھانا چاہیے. لیکن دین اگین وی کین ڈیولپ سم تھنگ لائک دبئی رائٹ نیکسٹ ٹو آر فیڈرل کیپٹل، جو کہ پوری دنیا کر رہی ہے اس وقت. مطلب ابو دھابی اس وقت اس ریس میں ہے، سعودی عرب آپ نے بتایا اس ریس میں ہے، اور وہ اپنا ایک ٹورزم سٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا اس پہ کام کر رہا ہے، اور سنگاپور نے ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ملیشیا نے یہ کام کیا. تو ہم تو کسی حوالے سے بھی دنیا میں کسی بھی شہر کے ساتھ کسی ایک اپنے کونے کا بھی کمپیریزن نہیں کر پا رہے. تو معذرت کے ساتھ یہ من حیث القوم ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. سو وی ہیو ٹو ریسکیو آور سیلوز out of this disaster. ہم نے 300-400 کنال سے یہ کانسیپٹ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ ڈے 1 بھی وہ ٹورزم کے ارد گرد ریوالو کرتا تھا، اور آج بھی جس وقت ہم 2 لاکھ کنال کی بات کر رہے ہیں ہمارے الحمدللہ پوزیشن میں. پھر ہمارا نیبرنگ کمپیٹیٹر پروجیکٹ ہے جو ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں کیپٹل اسمارٹ سٹی، ان کا اپنا کافی سارا ایریا ہے، اور ان کا ایریا اور ہمارا ایریا کمبائن کریں، اور اس علاقے میں جو بڑے ڈیولپرز اور کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں ان سب کی اگر ہم کمبائنڈ اسٹرینتھ کو ایگزیکیوٹ کریں تو یہاں پہ 8-10 لاکھ کنال کا شہر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر گروپ اپنی ایک ریپوٹیشن کیری کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک کسٹمر سپورٹ ہے پبلک منی کی. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ پہلی تو بات، دبئی میں جو دونوں پامز ہیں اور جو ان کا برج خلیفہ ہے اس وقت، both are owned or all of them are owned by ابو دھابی گورنمنٹ. اور جس وقت یہ پامز بنے تھے تو جو شیخ صاحب تھے انہوں نے جو اپنے ہز ایکسیلنسی نے جو اپنے جو ڈیزیگنیٹڈ سٹاف تھا اس کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرے پاس اس شہر کو بنانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے یہ کیپٹل خود ریز کرنا ہے. تو وہ کیپٹل انہوں نے کہاں سے ریز کیا ہوگا؟ بینک بوروئنگ تو نہیں کی، فائنینسنگ نہیں کی. دے sold what they were planning, they sold their vision, and it was alhamdulillah
bought by people around the world. पूरी दुनिया से सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने वहाँ ला के प्लेस किया अपनी मार्केटिंग की बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी की बेसिस पे और कमिटमेंट की डिलीवरी की बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक गवर्नमेंट ने डिलीवर किया और वो लोगों ने वो ख्वाब ख़रीदा और आज वो ख्वाब हकीकत बन के मौके पे मौजूद है और उसने दुबई की इंटीग्रिटी में, अबू धाबी की इंटीग्रिटी में इजाफा किया। तो यही काम हमें करना है। ये इस तरह के जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पब्लिक मनी और पब्लिक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे अगर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी काम करती है तो पल्ले से वो फ़ौज को अपने बजट से स्पेंडिंग करके लैंड नहीं खरीदती, वो पब्लिक से ही वो कैपिटल रेज़ करते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं और उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने शोहदा और फौजी अफसरान को देते रहते हैं, कुछ वो कमर्शली सेल कर देते हैं। तो दुनिया में जब भी कोई बड़ी डेवलपमेंट रेज होती है तो इट इज़ डन फ्रॉम कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, यानी फ्रॉम पब्लिक फंडिंग एंड नॉट फ्रॉम बैंकिंग एडवाइजेबल ही नहीं और फिजिबल ही नहीं रहती। तो ये जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं उनकी भी ये स्ट्रेंथ है, दुबई की भी ये स्ट्रेंथ है, अबू धाबी की भी ये स्ट्रेंथ है। तो इसमें सिर्फ आपने पब्लिक कॉन्फिडेंस इस लेवल पे रेज करना कि पीपल कीप ऑन इन्वेस्टिंग विद यू एंड यू कीप ऑन डिलीवरिंग टू देम, तो आपका कॉन्फिडेंस और रेज होता जाएगा और अल्लाह पाक ने इसमें मदद करनी है और कोई साइंस नहीं। जैसे दुबई में इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ बिल्डिंग और इफ़ यू वांट टू डेवलप अ कम्युनिटी तो उनके SOPs तय हैं, आपको वहाँ जलील नहीं किया जाता। यू जस्ट वॉक इन टू दैट पब्लिक ऑफिस, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे हैं तो दे गिव यू परमिशंस एंड दे आर सपोर्टिव टू योर कॉज ऑफ डेवलपिंग दुबई। वो एटीट्यूड यहाँ पे हमारे अदारों से माजरत के साथ मिसिंग है और उसका कॉन्सेप्ट भी मिसिंग है। मसलन दुबई में जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसमें जो लोकल स्ट्रेंथ होती है, वो जो लोकल्स हैं वहाँ के उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त होती है और वो लाइसेंस में एक सर्टन पोर्शन जो है वो एंजॉय करते हैं और फिर उसको फैसिलिटेट करते हैं और वहाँ कोई कितना बड़ा ओहदे पे है या कितना बड़ा प्रिंस है वो उतना ही बड़ा फैसिलिटेटर और उसकी एक फ़ीस है, आप वो पे करते हैं, उसका एक शेयर है, आप वो उसको देते हैं और वो आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है थ्रू अलाउड मीन्स। उसमें वो कोई अंडर द टेबल या कोई आउट ऑफ द वे जाके अकोमोडेशन नहीं करता, जो अकोमोडेशन कवानीन में अलाउड है वो आपको वो एक्सटेंड कर देता है। उसी तरह का मैकेनिज़्म हमें यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। मसलन कि यहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो अफसर बैठा आपके अरबों की प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे रहा है, उसकी तनख्वाह लाख रुपया भी नहीं होगी, 2 लाख रुपये भी नहीं होगी, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करप्शन ना करे। और आप एक ऐसी कम्युनिटी में जीते हैं जहाँ डेवलपर के बच्चे जो हैं वो मुल्क के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं और उस बंदे के जो आपको अप्रूवल दे रहा है उसके बच्चों को तालीम भी मुयस्सर नहीं है, तो वो कंपैरिजन करता है और यही वजह बनती है करप्शन की। अगर आप इस प्रोसेस को एक दूसरे के लिए सपोर्टिव कर दें, कवानीन बना दें जिससे कोई हिल ना सकता हो और फैसिलिटेशन के लिए डिपार्टमेंट्स की अकोमोडेशन फ़ी रख दें जो कि वैसे भी सारा मुल्क देता है और सारा मुल्क खाता है, और अगर हम अकोमोडेशन फ़ी ऑफिशियली तमाम उस महकमे के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने लग पड़े तो आपकी जो तरक्की है 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज़्यादा होने लग पड़ेगी। ये कोई रिश्वत को मैं जायज़ करने की बात नहीं कर रहा, एक बिज़नेस मॉडल डेवलप करने की बात कर रहे हैं। डेवलपर का परसेप्शन कब्ज़ा ग्रुप का क्यों बन जाता है जी? इसमें कुछ कसूर कुछ डेवलपर्स का है और कुछ ऐसे माइंडसेट का है या कुछ लेस एजुकेटेड लोग जो इस फील्ड में आ गए और उन्होंने अपने अपने तौर और अंदाज़ अपनाए लोगों से रकबे हथियाने के लिए, उस माइंडसेट का है और उसने राइटली और रॉन्गली टैग कर दिया है किसी भी डेवलपर के साथ कब्ज़ा ग्रुप का नाम। एक मैंने कहा कि अफराद का अपना कंडक्ट इसका कसूरवार है और दूसरा कसूरवार है इस मुल्क का निज़ाम, जो मैंने बताया 50 साल पुराना दकियानूसी रेवेन्यू का निज़ाम चलता आ रहा है और उसी तरह के अदारों के जो प्रोसीजर्स हैं लंबे लंबे लेंथी वो चलते आ रहे हैं। मसलन कब्ज़ा ग्रुप कैसे डेवलप होता है, क्रिएट होता है या क्यों एक बंदा बदनाम हो जाता है। यहाँ पे रेवेन्यू में जो को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक फैमिली एक खिते में एक ज़मीन को ऑन करती है और उसमें उसके सारे फैमिली मेम्बर्स ओनर होते हैं। यहाँ पे तकसीम का कॉन्सेप्ट जो है वो सालों पे मुहित है, यानी अगर 2-4 भाई आपस में रकबा तकसीम करना चाहते हैं और अगर एक भाई अड़ जाता है बीच में तो लीगली कानून जो प्रोसीजर उसको अडॉप्ट करने को कहता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उम्र नू लग जाती है। और फिर जो जुडिशरी का निज़ाम है कि एक अदालत के बाद दूसरी अदालत और तारीख़ पे तारीख़ और
سول کورٹ سے سیشن کورٹ اور سیشن کورٹ سے پھر ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ ریویو. اس ایک چکر میں جو میں نے آپ کو عرض کیا 15-20 سال لگ جاتے ہیں. تو لامحالہ جس کے ٹارگٹ سالوں پہ محیط ہوں وہ ڈیولپرز پھر ایسے انیشیٹوز لیتے ہیں جس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور جو زمین کے مالکان ہیں وہ کبھی ایسے انیشیٹوز لیتے ہیں جن کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہاں سے یہ ٹیگ جو ہے ہر ڈیولپر کے ساتھ چپک جاتا ہے کہ جی یہ تو قبضہ گروپ ہے. آپ کا قانون سپورٹ ہی نہیں کرتا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پیسفلی ڈیولپ ہونے کے لیے. ہونا یہ چاہیے، میں ایک پروپوزل دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس ملک کا ماسٹر پلان بننا چاہیے کہ جی یہ ہمارے شہر ہیں، یہ ہمارے گرین ایریاز ہیں، یہ ہمارے براؤن ایریاز ہیں الاؤڈ، یہ ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں. یو ایس اے میں، کینیڈا میں جس وقت ایک جگہ پہ براؤن ایریا میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اسی ملک میں اسی تناسب سے کہیں گرین ایریا میں کمی بیشی کی جاتی، تو آپس میں اوور آل جو پرسنٹیج ہے وہ بیچ میں مینجڈ ہوتی. تو سب سے پہلے پورے پاکستان کا ماسٹر پلان بننا چاہیے کہ جی کہاں ہم نے ہاؤسنگ الاؤ کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کہاں شہر بسنے دینے ہیں، کہاں انڈسٹری بسنے دینی ہے. اور اس کے بعد جو ڈیولپر بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے اس ایریا میں جہاں آپ نے الاؤ کر دی ہے ہاؤسنگ، وہاں اس کو گورنمنٹ لینڈ ایکوائر کر کے دے، اور وہ ایک کنٹرول ریٹ پہ ایکوائر کر کے دے. جب وہ کنٹرول ریٹ پہ ایکوائر کرے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ کہیں پلاٹ جو ہے وہ 15 کروڑ کا بک رہا ہے تو کہیں وہ 15 لاکھ کا بک رہا ہے. جب کنٹرول ریٹ پہ ایکویزیشن ہوگی تو یہ آپ کے اینڈ یوزر کے لیے اچیویبل ہوگی، جہاں سستی مطلب اس کی پرائسنگ گورنمنٹ ڈٹرمن کرے اس کی ویلیو کے حساب سے، اس کی لوکیشن کے حساب سے، اور اس کنٹرول ریٹ پہ وہ ایکویزیشن کر کے اس ڈیولپر کو، جس ڈیولپر کے پاس پیسے اور وسائل ہیں، ڈیولپرز کی لائسنسنگ کی جائے اور گورنمنٹ ان کو ایکویزیشن کر کے دے. اگر آپ یہ ملک تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا بزنس ماڈل چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور بزنس پروسیس کو فیسیلیٹیشن اورینٹیڈ ری ڈیزائن کر کے پھر عوام اور پبلک کو اس کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام گورنمنٹس کا اور اداروں کا نہیں ہوتا کہ وہ کاروبار اور وہ ضروریات زندگی جو ایک سویلین سیٹ اپ یا ایک بزنس سیٹ اپ کے نتیجے میں عوام الناس کو ملنی ہوتی ہے، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں وہ خود اپنے آپ کو انگیج کر لیں. تو اس وقت سویلین ادارے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے فوجی ادارے بھی سروائیول کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور بہت سارے دیگر مسائل کے لیے بہت سارے بزنسز میں اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں. اس سے جو ٹرانزیشن آف ویلتھ انٹو ماسز ہے وہ رک جاتا ہے، اور وہ کیپٹل جو ماسز میں گھومنا چاہیے، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ویلتھ ریز ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جی ڈی پی ریز ہوتا ہے، وہ پروسیس رک جاتا ہے، اور وہ کیپٹل ایک ادارے کے پاس محیط ہو جاتا ہے. جو کہ کیپٹل پھیلنا، بزنس ہے کیا؟ بزنس از جسٹ ایکسچینج آف ویلیویبلز. وہ کرنسی بھی ہو سکتی ہے، وہ لینڈ بھی ہو سکتی ہے بٹوین میسز، اور اسی سے آپ انجوائے کرتے ہیں نا. ہر کسی کی ایک بیسک نیسیسٹی ہے، اس سے زیادہ تو وہ کنزیوم ہی نہیں کر سکتا. ایک اچھی گاڑی، ایک اچھا بنگلہ، اچھی جگہ، ہوٹلنگ کو ملک میں یا بیرون ملک کو 2-4 سفر، اتنی سی تو ریکوائرمنٹ ہے ہر فیملی کی. تو یہ تب ممکن ہے ہر خاندان کے لیے جب آپ انیبلنگ انوائرمنٹ ریز کریں اور ہر کوئی اپنا کاروبار خود ریز کرے، تب ہی وہ کیفیت بنے گی جو اس وقت دبئی ہے. دبئی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہر کسی کے کاروبار کو. دبئی یہ نہیں کرتا کہ سارا کاروبار اسٹیٹ کے حوالے کر دیں، اور اسٹیٹ کر کے ہاں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ آپ اپنی ہولڈ کر لیں جس سے اسٹیٹ کا سرکل چلتا رہے. دبئی نے بھی اس طرح سے کیا ہوا ہے. جو ان کا ٹیکسی سروس ہے وہ ان کے رائل سیٹ اپ میں ہی رہتی ہے، جو ان کی جو ہے ایئر لائنز ہے وہ ان کے رائل سیٹ اپ میں رہتی وہ، اور ان کا جو روڈز اور انفراسٹرکچر ہے وہ ان کے سیٹ اپ میں رہتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو اسٹیٹ کو آپ دے دیں تاکہ اسٹیٹ اپنی ارننگ کرتی رہے. لیکن ہر کاروبار اگر ہم پبلک کو نہیں کرنے دیں گے اور 2-4-5 کاروبار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کے وہ تو ڈیولپ ہم کر لیں ادارے کے لیے، اور پبلک کے لیے ہم کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ اور ان کے محکموں کے اور راشی افسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، جو بیچارے افسر بھی اپنے گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے رشوت کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. مطلب سب کو آپ مجرم نہ سمجھیں، سب کو مظلوم سمجھیں، سب پھنسے ہوئے ہیں، سب کی ہیلپ کریں.